جو طلاق دینے میں جلد بازی کرتے ہیں، اور عورت کا حق قائم کیا گیا ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی مرد کو اجازت دے کر عورت کا حق مارا گیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ بعض حالات میں اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے بھی بعض شرائط رکھی گئی ہیں۔ اس ترقی یافتہ معاشرے میں ایک شادی کر کے پھر دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں، روز کی خبریں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بے حیائی اور فحاشی ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس بے حیائی کا کہ جب بیوی کو ایسے تعلقات کا پتہ چلتا ہے اپنے خاوند کے، تو نوبت علیحدگی تک آتی ہے، اور یہ اس معاشرے میں عام چیز ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو تو اسلام کی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خود ان کے عمل ایسے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا بعض شرائط کے ساتھ اجازت ہے، اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ایک سے زیادہ شادی کی صورت میں انصاف کو انتہائی اہم کہا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک سے زیادہ شادی کرنے والے کے فرائض اور ہر بیوی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا پسند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجا آوری کا دم بھر سکتا ہے۔ ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تعزیانہ ہمیشہ سر پر رہے، تلخ زندگی بسر کر لینی ہزارہ درجہ بہتر ہے۔ یعنی شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کا پتہ ہو انسان کو تو فرمایا کہ ایک شادی بھی شاید نہ کرے، اور بغیر شادی کے رہنا پسند کرے انسان، اگر وہ صحیح مومن ہے۔ فرمایا کہ ایک سے زائد شادی کو شریعت نے بطور علاج کے رکھا ہے۔ جہاں شادی ہے وہاں جو شرائط پوری ہونی ہے وہ بطور علاج ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر یہ بھی حق قائم کیا ہے، اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو۔ شرائط ہیں، گناہ سے بچنا اور شرعی ضرورت کا خیال۔ تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی قربانی کے لیے کر دے، یعنی جو موجود بیوی ہے اس کے لیے اگر قربانی کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس بات پہ بھی فرمایا کہ اگر بہت اشد مجبوری نہیں ہے، جو جائز مجبوری ہے، تو پھر بیوی کی دلداری کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرو اور ایک پہ اکتفا کرو، اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ پھر فرمایا دل دکھانا بڑا گناہ ہے، اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا اندازہ انسان عاشرہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ بس یہاں عورت کے احساسات، جذبات کا بڑا کھول کر ذکر فرماتے ہوئے، ان کے حق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مردوں کو نصیحت کی اور تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کر لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا۔ یہ بھی عورت کا حق ہے
کہ شادی سے پہلے اس جس سے شادی کر رہے ہیں مرد سے، اس سے عہد لے سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تم آئندہ جو بھی حالات ہوں دوسری شادی نہیں کرو گے، اور پھر چاہے جو بھی حالات ہوں مرد پابند ہے کہ نہیں شادی کرے گا۔ بس اس حد تک مرد کو پابند کرنے کا حق دیا گیا۔ پھر مرد کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورت کی ضروریات کا ذمہ دار ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، عورت کا بحیثیت خامد نگران بھی ہے، اور اس لحاظ سے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے تمام معاملات دیکھے، گھر کے خرچ پورے کرے، بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ عورت کمانے والی بھی ہے، تب بھی اس کی کمائی پر نظر نہ رکھے، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا، سوائے اس کے کہ اپنی مرضی سے خرچ کرے عورت، بلکہ خود اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اور جسمانی لحاظ سے بھی مرد کو فضیلت ہے، یہ ہم دنیا میں بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں، طاقت کے لحاظ سے بھی اور اعصاب کے لحاظ سے بھی، اس لیے اس بات کا خیال رکھے کہ اسے جذباتی اور جسمانی تکلیف نہ پہنچائے۔ مرد کو فضیلت اگر دی گئی ہے جسمانی لحاظ سے اور اعصاب کے لحاظ سے، مضبوط اعصاب بنایا ہے بعض معاملات میں، تو پھر یہ بھی فرض اس پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی تکلیف عورت کو نہ دے۔ اگر گھر میں بعض باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر بھی ایسی باتیں نہ کرے یا غصے میں ہاتھ نہ اٹھائے جو عورت کو جذباتی اور یا جسمانی تکلیف ناجائز طور پر پہنچا سکے یا پہنچانے والی ہو۔ جو جسمانی فضیلت ہے یا بیوی کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے مرد۔ تو یہاں اس حوالے میں عورت کا حق قائم کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوام ہے مرد، وہاں عورت کا حق قائم کیا گیا ہے، اور مرد کو اس فضیلت کی وجہ سے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ اور یہ فضیلت بھی پھر ہر معاملے میں نہیں ہے، یہاں بعض معاملات میں ہے۔ کبھی تو ایک موقع پر ایک صحابیہ کے یہ کہنے پر کہ مرد سب فرائض عبادتوں وغیرہ کے بھی پورے کرتے ہیں، اور لمبی ایک تفصیل بیان کی انہوں نے، اور پھر یہ بھی کیا آخر میں بیان کیا کہ سب سے بڑھ کر جہاد بھی کرتے ہیں، جس کو بہت بڑا ثواب ہے، جبکہ ہم عورتیں اس سے محروم ہیں، ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، قید ہیں، صرف اپنے گھریلو ذمہ داریاں ہی ادا کر سکتی ہیں، اور اولاد کو پالتی ہیں، گھر کی نگرانی کرتی ہیں۔ تو کیا ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے اجر میں مردوں کے برابر شریک نہیں ہیں؟ بعض مجبوریوں کی وجہ سے اگر ہمارے پہ پابندیاں ہیں تو پھر اجر میں تو ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ سے عرض کیا کہ کیا ہم شریک نہیں ہوں گی اس طرح اجر میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بڑی تعریف کی، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم نے دین کے معاملے میں اپنے مسئلے کو اس عمدگی سے بیان کرنے میں اس عورت سے بہتر کسی کی بات سنی ہے؟ صحابہ کو بھی توجہ دلائی کہ دیکھو کیسی خوبصورت بات کی اس عورت نے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم تو کسی عورت سے اتنی گہری سوچ کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، پرانا تربیت تھی۔